سر آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، ان کی پرسنالٹی کے بارے میں آپ سے جاننا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں بتائیے گا کہ ان کا کیا تعارف ہے؟ مولا امام صادق علیہ السلام جو ہیں، ان کا تعارف یہ ہے کہ جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی، یعنی ان کا نام ہے جعفر الصادق۔ ان کی جو ہے وہ کنڈکٹ کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کائنات میں جو کہا جاتا ہے کہ جیسے سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین، ان کی جو تعریف تھی وہ صادق کے حوالے سے ہوتی تھی، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو ہے پہچان بھی ان کی صدق اور صداقت تھی۔ ان کے والد محترم مولا محمد باقر علیہ السلام، مولا محمد باقر علیہ السلام کے والد مولا علی زین العابدین سید السجاد علیہ السلام، اور مولا زین العابدین علیہ السلام کے والد مولا حسین علیہ السلام، اور مولا حسین علیہ السلام کے والد مولا علی علیہ السلام۔ تو یہ جو شجرہ ہے، یہ سارے کا سارا یہ شجرہ طیبہ ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو مدینۃ العلم کی وراثت کے مالک ہیں۔ مدینۃ العلم کو جیسے میں نے بار بار عرض کیا، جتنا کہ میں نے پڑھا تو مجھے مدینۃ العلم اس وقت سمجھ آتا ہے جب باب مدینۃ العلم کی سمجھ آئے۔ یعنی آپ نے کسی قلعے کا گرینجر دیکھنا ہو تو اس کی دیواروں سے دیکھتے ہیں، اس کے دروازے سے دیکھتے ہیں، کہ جب آپ اس کے دروازے کے سامنے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اتنا گرینجرس دروازہ، تو اس کے پیچھے جو قلعہ ہوگا وہ کیا چیز ہوگی، وہ اتنا زبردست قسم کا وہ جو گرینجر ہے، وہ آخر وہ اس کے اندر جو ہے اس دروازے کا یہ حال ہے تو قلعہ کیا ہوگا۔ بالکل ایسے۔ تو جب آپ کو باب مدینۃ العلم کی سمجھ آتی ہے کہ وہ سلونی کے ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے فرما رہے ہیں کہ سلونی سلونی انت افتدونی، کہ مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم لوگ مجھے کھو دو۔ تو یہ جو سلسلہ ائمہ ہے، میں نے آپ کو جب قربانی اور حج کے پوڈ کاسٹ کیے تھے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد پہ جو احسان کیا ہے نا، وہ ان کی دعا کی قبولیت پہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا دعا تھی کہ مجھے متقین کا امام بنا، تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی ہی جو ہے وہ اطرت میں، آپ ہی کی آل میں امام المتقین اور ائمہ الہدا کو جو ہے وہ مستحکم کر دوں گا۔ یہ وہی جملے تھے، یعنی ظاہری امامت کا جو ہے وہ نظام شروع ہونے سے پہلے، اچھا، ظاہری امامت کا نظام تو مولا کائنات سے شروع ہوا ہے نا۔ نبوت نے جب جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا، بظاہر تو امامت کا آغاز اس دن ہوا نا، غدیر کے دن، جب سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے مولا کائنات کا ہاتھ پکڑ کے اعلان فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، ولایت علی کا، تولا کا، ولا کا اعلان تو اس دن ہوا، لیکن بظاہر وہ اتمام حجت ہے۔ 18 ذی الحج خطبہ حجۃ الوداع کے بعد، یعنی جو ہے آپ نے جو بیان فرمایا ہے وہ جو ہے وہ اتمام حجت ہے۔ اعلان ولایت امام علی علیہ السلام ذی العشیرہ میں ہو گیا تھا۔ ذی العشیرہ میں جب رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اقربا کو سرکار ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں دعوت پہ بلایا، دعوت کا انتظام کس نے کیا؟ سرکار ابو طالب علیہ السلام نے دعوت کی، اپنے اقربا کو، سارے گھر والوں کو، بہن بھائیوں کو، عزیزوں کو، سب کو بلایا۔ تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سوال کیا کیا کہ مجھے اللہ نے ایک امانت دی ہے، تم میں سے کون ہے جو اس امانت کی بجا آوری میں میرا مددگار ہو؟ سرکار نے جو لفظ ہیں، جو جملے ہیں سیرت حشام میں، سیرت حلبیہ میں، جملے یہی ہیں۔ آپ نے وہاں پہ باقاعدہ یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں میرا کلمہ پڑھو، آپ نے جو جملے فرمائے ہیں وہ فرمایا ہے کہ اللہ نے مجھے ایک امانت دی ہے۔ وہ امانت بیسیکلی نبوت ہی کی بات کر رہے تھے، سب کو بھی پتا تھا، کیونکہ عرب اپنی فصاحت اور بلاغت میں بہت ان کو مان تھا، تو ان فصیح و بلیغ لوگوں کے اندر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ظہور ہے وہ ان لوگوں کے لیے بھی اسٹونشنگ تھا کہ یہ اتنی بڑی پرسنالٹی، اتنے فصیح، اتنے یہ کیسے آ گئے۔
اپنے سرور انبیاء نے اپنا تعارف بھی خود یہی کروایا، انا مدینۃ العلم والیون بابھا۔ یہاں پر جو ہے وہ جب ذی العشیرہ کی دعوت کی، پہلے دن یہ لوگ آئے، کھانا کھایا اور چلے گئے، پھر دوسرے دن آئے، پھر کھانا کھایا چلے گئے، تیسرے دن جب کھانا کھا کے جانے لگے نا تو سرکار ابو طالب علیہ السلام دروازے کے آگے کھڑے ہو گئے، اپنا عصا لے کے کھڑے ہو گئے کہ ٹھہرو، پہلے محمد سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنو، اس سے پہلے کہ تم لوگ پہلے آتے ہو، کھانا کھاتے ہو، چلے جاتے ہو، جب تک تم سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں سنو گے تم جا نہیں سکتے۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام کھڑے ہو گئے دروازے پہ، بیٹھ گئے، پھر سرور انبیاء نے خطبہ دیا، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات فرمائی اور کہا کہ مجھے اللہ نے ایک امانت دی ہے، تم میں سے کون ہے جو اس امانت کی بجا آوری میں میرا مددگار ثابت ہو؟ 3 مرتبہ مولا کائنات کھڑے ہوئے، 3 مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آپ تشریف رکھیے۔ وہ جملے تاریخ حلبیہ میں بھی ہیں، سیرت حشام میں بھی ہیں، ندوی صاحب نے بھی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، بہت سارے لوگوں نے سیرت پہ کام کیا اور کمال کا کام کیا ہوا، اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ اگرچہ میں چھوٹا ہوں، میں کمزور ہوں، لیکن یا رسول اللہ میں ہر حال میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ یہ جملے مولا کائنات کے ایز اٹ از موجود ہیں اس وقت جب مولا علی کا ظاہری سن 7 سال یا 8 سال ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، مطلب چھوٹی ایج ہے، زیادہ نہیں ہے، 7 سال یا 8 سال اعلان نبوت کے وقت مالک کی جو ہے وہ ظاہری سن ہے۔ تو اس وقت جو رسالت مآب نے جو جملے کہے ہیں، میں بار بار روک کے کیوں بات کر رہا ہوں کہ بعد میں یہ ہوتا ہے کہ جی یہ شیعوں والی روایت ہے، یہ سنیوں والی روایت ہے، بھائی یہ متفقہ روایت ہے جس کی بات کر رہا ہوں۔ 40,000 سے زیادہ مستند اسناد ہیں غدیر کی، من کنت مولا، اور تقریباً جو ہے وہ 22,000 کے قریب، 22,000 پلس مائنس مستند اسناد ہیں اس حدیث کی، جس میں رسالت مآب نے مولا علی علیہ السلام کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ یا علی انتا وزیری فی الدنیا والآخرہ، اے علی میرے وزیر ہیں آپ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور وہیں کہا کہ جیسے موسیٰ کو اپنے بھائی ہارون سے نسبت تھی ویسے مجھے تم سے نسبت ہے۔ یہ ذی العشیرہ کے جملے ہیں، نبوت کے اعلان کی پہلی دعوت، صحیح، ٹھیک ہے۔ اسی جگہ کے اوپر اب یہ جو بہت سارے لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ جی ابو طالب علیہ السلام کا کردار، جب ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی تو ٹھیک ہے، ہر انسان کا اپنا ہے، میں کسی کے عقیدے کی بات نہیں کرتا، نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں کوئی مفتی ہوں یا عالم ہوں، لیکن مجھے جو چیز سمجھ آتی ہے، سرکار ابو طالب علیہ السلام کو ابو لہب نے ایک جملہ کہا تھا، ابو لہب بھائی ہے، ابو لہب نے ایک جملہ کہا تھا وہاں ابو طالب علیہ السلام کو، اور وہ طنزیہ جملہ آج بھی سیرت حلبیہ میں، سیرت حشام میں بہت صحیح کر کے لکھا ہوا ہے، مٹا نہیں سکتا اس کو کوئی۔ انہوں نے کہا تو لو ابو طالب اب اپنے بتیجے کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کی بھی اطاعت کرو۔ اب یہ لوگ جو ان کو اس وقت کہہ رہے تھے کہ اپنے بتیجے کی اطاعت کرو، یہ اطاعت کیا تھی؟ یعنی جو حضرت عباس ابن عبد المطلب نے حضرت ابو طالب کو کہا تھا کہ آپ کرتے تو وہی ہیں جو محمد آپ کو کہتے ہیں، پھر آپ اعلان کیوں نہیں کرتے اسلام کا؟ سب لوگوں کو پتا تھا کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بچپن سے لے کے جب تک سرکار ابو طالب دنیا میں رہے ہیں وہ رسالت مآب کے پیچھے پہاڑ کی طرح کھڑے ہوئے تھے، کسی کی جرت نہیں تھی، لوگ رسالت مآب تک نہیں پہنچ سکتے تھے، وہ ان کو کہتے تھے کہ لو اب تم اطاعت کرو، لو اب اپنے بیٹے کی بھی اطاعت کرو، لو تمہارے بھتیجے نے اب تمہارے بیٹے کی بھی سرداری کا اعلان کر دیا۔ یہ لوگ عرب میں جو ایک معاشرہ ہے نا، اس معاشرے کو سمجھیے، عرب کا جو معاشرہ ہے وہ معاشرہ بڑا پریجوڈس معاشرہ ہے کہ عرب میں جو الفا میل کا کانسیپٹ ہے، جو خاندان کا ہیڈ ہے وہ سربراہ، وہ بادشاہ کی طرح کے اختیارات ہیں، اس کو جو چاہے کرے، اس میں اولاد کی جو ہے وہ محبت بھی اتنی نہیں ہوا کرتی تھی۔ صحیح، یعنی وہ ایک حدیث ہے نا کہ رسالت مآب کے پاس ایک صحابی آئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے کبھی بچوں کو گلے ہی نہیں لگایا، اور اسی کے ضمن میں سرکار ختمی مرتبت کی ایک بڑی مستند مشکات شریف کی حدیث ہے کہ من لا یحب الناس لا یحب اللہ، کہ جو لوگوں سے محبت نہیں نہ کرتا وہ اللہ سے بھی نہیں کرتا۔ یہ اس ضمن میں تھی کہ صحابی نے کہا تھا کہ میں تو اپنے بچوں سے بھی میرا دل ہی نہیں کرتا ان سے محبت کرنے کو، میری طرف دیکھتے رہتے ہیں تو میں ان کو چوما نہیں کبھی۔ تو یہ حدیث یہ اسی طرح کی ہے۔ اب آ جاتے ہیں سرکار ابو طالب کو، یہ بات میں حضرت امام جعفر صادق کی کرنی تھی، لیکن بیچ میں یہ چونکہ آپ کو اس خاندان کی عظمت کی سمجھ آئے گی تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کن کی اولاد ہیں، کن سرداروں کے بچے ہیں، کہاں سے آئے۔
پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ سرکار وسلم ختمی مرتبہ سرور انبیاء کے بارے میں اگر اللہ کہتا ہے کہ شجرۃ طیبہ، کہ یہ ان کا سارا شجرہ ہی پاک ہے، پاکیزہ ہے، یہ پاکیزہ نفوسوں کی اولاد ہیں، ان کے تو خاندان میں کوئی اور چیز ہو نہیں سکتی، سبحان اللہ، جن کے شجرے کی جو ہے وہ اللہ قسمیں کھاتا ہو، اور جس کے بارے میں سرکار ابو طالب علیہ السلام نے سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین کے نکاح کے اوپر، جس وقت نبوت کا بھی اعلان ظاہر طور پر نہیں ہوا، تو یہ کہا ہو کہ الحمدللہ الذی، کہ جس نے ہمیں اسماعیل کی ذریت میں مستحکم کر دیا. اور ذریت میں مستحکم کرنے کا اعلان کس وقت ہو رہا ہے؟ غدیر میں. یعنی سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین کے نکاح کے خطبے سے لے کے غدیر کے خطبے تک مضمون ایک چل رہا ہے، ایک مضمون چل رہا ہے اسی خاندان کی، اسی گھر کی عظمت کا. سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہر کوئی عام سی ذات ہے. اب ساری زندگی مولا کائنات رسالت مآب کے ساتھ رہے ہیں، رسالت مآب کی ایک ایک چیز، ایک ایک حالت. میں وہی بات کرتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ مولا امیر کائنات کا کنڈکٹ، تو جب رسالت مآب نے مواخات مدینہ کے موقع پہ مولا علی کو گلے لگا کے یہ کہا کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ علی تو میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو وہاں پہ مولا کائنات کا کنڈکٹ کیا ہے؟ یعنی آج ہم یہ کہتے ہیں کہ مولا عباس نے کبھی مولا حسین کو بھائی نہیں کہا، تو سرکار مولا کائنات نے بھی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھائی کہہ کے مخاطب نہیں کیا. کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ میرے بھائی ہیں، نا، سرور انبیاء نے خود کہا کہ علی آپ میرے بھائی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور مولا کے جو ہیں ان کا کنڈکٹ یہ ہے کہ ہاتھ باندھے ہوئے، آنکھوں سے آنسو ہیں، اور کہہ رہے ہیں انا عبد عبیدے کا یا رسول اللہ، میں تو آپ کے غلاموں کا بھی غلام ہوں. یہ کنڈکٹ، یہ اگر ہم آپ کو اس پورے خاندان میں، یعنی جو ہے وہ سرکار ابو طالب کی تربیت سے لے کے بی بی پاک خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی تربیت سے لے کے مولا حسن عسکری، مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تک دیکھیں، تربیت تو ایک ہی چل رہی ہے، وہ ایک ہی ڈی این اے ہے، اسی کے روپ ہیں. اب آ جاتے ہیں یہ مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام، تو یہ اسی نور کی تنویر ہے.